آج ایک گدھے چور کی بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام چور نہیں تھا، یہ گدھا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ پکڑنے کے بعد اسے سزا ہوئی۔ سزا معاف کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں چرچ کی خدمت کروں گا۔ پھر چرچ بھیج دیا گیا، وہاں سے پادری بنا۔ پادری بننے کے بعد وہ شہنشاہ کے محل میں داخل ہوا، اور محل میں داخل ہوتے ہی اس نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، یعنی وہ نمبر 2 بن گیا ایک بڑی ریاست کا۔ جی بالکل، یہ 1869 میں سائبیریا میں پیدا ہوا۔ یہ گاؤں میں ہی رہتا تھا، ہلکی پھلکی چوریاں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ چوری کرتے ہوئے وہ پکڑا گیا۔ پکڑے جانے کے بعد اس کو عدالت میں لایا گیا، یعنی وہ جو لوگ تھے ان کے پاس لایا گیا، مقامی جو عدالت تھی۔ پھر اسے سزا ہو گئی۔ سزا ملتے ہی اس نے کہا کہ میری سزا معاف کر دے، میں چرچ جا کر خدمت کروں گا۔ اس بنیاد پہ، اس شرط پہ اس کی سزا معاف ہو گئی، اور یہ آرتھوڈاکس جو چرچ تھا اس میں یہ داخل ہو گیا۔ چرچ میں جاتے ہی اس کے وارے نیارے ہو گئی۔ ایک تو سزا معاف ہو گئی، دوسرا اس کو بڑا پلیٹ فارم مل گیا۔ شاطر قسم کا، چالاک قسم کا بندہ تھا۔ چرچ میں جاتے ہی اس نے خود کی جو شخصیت تھی اس کو ابھارنے اور خود کو مشہور کرنے کے لیے مختلف جو طریقے تھے وہ اس نے اختیار کیے۔ سب سے پہلا جو طریقہ اس نے اختیار کیا وہ یہ کیا کہ خود کے لیے اس نے مشہور کیا کہ اس کے پاس روحانی طاقتیں ہیں۔ کوئی مریض ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی لاچار ہو، کوئی سوالی ہو، اس کی داد رسی کرنا اس کا کام ہے۔ مریضوں کو ٹھیک کر دے گا، ضعیفوں کو، لاچاروں کو، بے بسوں کو اس کی جو داد رسی ہوگی اور ان کے مطالبات جو ہے پورے ہو جائیں گے، وہ جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ اس نے اپنی مشہوری کے لیے خواتین کو چوز کیا، اور خواتین اس کا صاف ٹارگٹ تھی۔ وہ ان کے ذریعے مشہور ہو گیا، کیونکہ خواتین کو وہ اپنی کہانی بتاتا تھا اور بتاتا تھا کہ میرے پاس روحانی طاقتیں ہیں، میں سب کو ٹھیک کر سکتا ہوں، میں بیمار کا علاج کر سکتا ہوں۔ تو خواتین آگے بات کرتی تھی۔ اس طرح وہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ وہ روس کے بادشاہ کی جو بیوی تھی، یعنی رانی صاحبہ جو تھی، اس تک اس کی بات پہنچ گئی۔ ان کا نام تھا گریگوری راسپوٹن۔ راسپوٹن کی اسٹوری مجھے اس دن یاد آئی جس دن دی اکنامسٹ نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے جادو ٹونے، تہمات یا روحانی طاقت کے حوالے سے رپورٹ چھاپی تھی۔ ویسے یہ عمران خان صاحب اور ان کی بیگم سے بڑی زیادتی ہے۔ زیادتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان فقط اس ملک میں اکیلے نہیں جو جادو ٹونے، روحانیات، درگاہوں، پیروں فقیروں پہ یقین رکھتے ہیں، یا ان کی اہلیہ اکیلی نہیں ہے۔ یہ پورا سماج اس میں غرق ہے۔ سماج کی بھی بات نہیں، یہ پورا خطہ اس میں غرق ہے۔ آپ دی اکنامسٹ جائیں، نریندر مودی کی جو تصویر وائرل ہو رہی ہے، پیر کے پاؤں پڑ رہا ہے، تو اس کی اسٹوری کیوں نہیں چھاپتے یہ؟ اور یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ یہ ہمارے سماج سے زیادتی کیا ہوئی ہے، خصوصی طور پہ پاکستان میں، جہاں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تعویذ گنڈے والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اگر نہیں تو اس کو ماننے والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ہر تیسرے گھر میں کوئی چلے والا بیٹھا ہوتا ہے، ہر چوتھے گھر میں کوئی استخارے والا نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کو اس کنڈیشن میں لانے کے لیے بھی بڑی محنت کی گئی ہے، اس پہ ہم چلتے ہیں۔ لیکن جو میں نے کہا کہ پاکستان یا عمران خان کی اسٹوری سے راسپوٹن کا ریلیونس کیا بنتا ہے، تو 2 اکاؤنٹ سے بنتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ راسپوٹن کے لیے ایک چیز مشہور تھی، اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، لیکن وہ ونٹر پلیس میں جب انٹر ہوا تو ونٹر پلیس میں تقریباً اس کا راج تھا، اور رشیا پورے میں اس کا راج تھا۔ پھر اس کے حوالے سے کیا تاثر بنا یا اس کے حوالے سے کیا کہا جاتا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور دوسرا اکاؤنٹ کہ وہ سیاست بھی نہیں کرتا تھا، سرکاری بندہ بھی نہیں تھا، لیکن سیاست میں بھی مخل تھا اس کا، اور حکومت میں بھی مخل تھا۔ تو 2 اکاؤنٹ سے ریلیونس اس حوالے سے بنتا ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ بھی جن کے لیے سیاست منع ہے، جو سیاست نہیں کرتے ان کا سیاسی معاملات میں مداخلت ہوتی ہے، اور جن کے پاس عہدہ کوئی بڑا نہیں ہوتا، سرکاری عہدہ نہیں ہوتا، وہ گورننس کرتے ہیں، حکومتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، پالیسی میکنگ میں کرتے ہیں، ڈیسیشن میکنگ میں کرتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا ٹچی جو ریلیونس ہے وہ ضرور بنتا ہے۔ اب پہلے روس چلتے ہیں، اس کے بعد پاکستان آئیں گے، اور اس کے بعد دی اکنامسٹ کی جو اسٹوری ہے
उस तनाजुर में देखेंगे कि पाकिस्तान की सूरत-हाल क्या है। जैसे कि मैंने बताया 1869 में ये ग्रेगोरी रास्पुटिन पैदा हुए। पैदा होने के बाद ये चर्च गए, चर्च में इन्होंने गुल खिलाए और चर्च में गुल खिलाने के बाद ये इतने मशहूर हो गए। 3 चीजें थी इसके हवाले से, एक तो रूहानी ताकतों को जमा करके ज़ईफ़ों का इलाज करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। दूसरी, वो इंतहाई पुरस्कार शख्सियत थे। तीसरी, गैर सियासी और गैर सरकारी होते हुए वो तमाम सियासी और जो सरकारी मामला थे उन पे इनका गलबा था। ये 3 चीजें इनके लिए मशहूर थी। फिर ये हुआ, वो इतना बदनाम हुआ कि उसको रियाकार कहा जाता था और चर्च की बदनामी का भी सबब बना। फिर उसके लिए मशहूर हो गया कि शैतान का पादरी है ये, यानी इतना बदनाम भी हुआ। और बदनाम इस हवाले से हुआ कि खवातीन को ये हिप्नोटाइज कर लेता था, उनको अपने शहर में अपना गर्विदा इतना बना लेता था। उन दिनों विंटर पैलेस में निकोलस II वो जार थे और ये इतना पॉपुलर हो चुका था कि जार की जो रानी थी अलेक्जेंड्रा, उनके पास इनका नाम पहुंच गया कि ये बड़ी रूहानी शख्सियत है। असल मसला ये था कि जो जार था उनका छोटा और आखिरी बेटा, अकेला बेटा था उनका अलेक्सी, वो बीमार था, हेमोफीलिया उनको हुई थी, तो वो कमजोर पड़ता गया। डॉक्टर्स आए, मुआलिज आए, हकीम आए, इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अपने बेटे की जान बचाने के लिए जब रानी ने इनका नाम सुना रास्पुटिन का, तो बादशाह पे प्रेशर डालने लगी कि ये बंदे का हम नाम सुनते हैं, वो साइबेरिया में बैठा है, उसको बुला लें, बच्चे की तबीयत नासाज है। तो एक दिन उसको बुला लिया गया। वो जिस तुम तड़ाक से, एक तो वो पुरस्कार शख्सियत थे, उसे पता था कि खवातीन को या लोगों को अपने शहर में किस तरह लाना है, तो वो जिस तुम तड़ाक से पहुंचा विंटर पैलेस में। तो ये तो बड़े इन्होंने प्रोटोकॉल भी दिया। ये दोनों इस एतकाद में आ गए कि इस बंदे को जो है वो गार्ड ने भेजा है। जब ये आया तो इसने शुरुआत की जो करना था, इत्तफाक ये हुआ कि वो अलेक्सी जो थे, जो छोटे बेटे थे जार के, वो ठीक होने लगे। जब ठीक होने लगे तो जो रानी साहिबा थी वो इनकी मरूने मिन्नत हो गई, इनकी बड़ी खिदमत चाकरी करने लगी और उनको ठहरा दिया उसी महल में कि अब आप जाएं नहीं, आप इधर ही ठहरें। ये तो विंटर पैलेस में दाखिल हुआ, फिर जो रहने लगा, फिर उसने जो विंटर पैलेस में गुल खिलाए वो भी कमाल के थे। एक तो उनके रानी साहबा से ताल्लुकात बन गए, दूसरा उन्होंने सियासी मामलात थे उनमें मुदाखलत करना शुरू की मुख्तलिफ बहानों से। ये इतना पावरफुल बंदा बन गया कि हुकूमती जितने भी मामलात थे उनमें मुदाखलत करने लगा। कई आलमी मामलात थे, बिलफर्ज के जब रशिया, जर्मनी और हंगरी ने जब हमला किया रशिया पे, तो जो जंग थी उस जंग के मामलात में दिया। लेकिन उससे पहले जो 1905 में जो ब्लडी संडे का वाकया आया था, उस हवाले से भी कहा जाता है कि रास्पुटिन जो था उसका हाथ था मशवरा देने में, वजीर के वजीर बरतरफ करवा देता था। एक मर्तबा वजीर आजम को के निकलवाने के चक्कर में था, रानी को कहा कि आप इस वजीर आजम को हटवा दें। रानी ने फिर बादशाह को कहा, बादशाह ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन हटवा नहीं सका। लेकिन आखिर में वो वजीर आजम कत्ल हो गया। ये इतना बाअसर था। जब आलमी जंग में रशिया गया तो इसने वहां का जो आर्मी चीफ था उसको हटवा दिया, फिर बादशाह खुद आर्मी चीफ बन गए। और बादशाह क्या बने थे, वो आराम पसंद शख्स थे, तो इसी रशिया को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। तो ये सूरत हाल थी। फिर इसका अंजाम खतरनाक निकला। ये वो वक्त था जब इनकलाब जो है वो आने को था, इनकलाब बर्पा हो चुका था, तहरीक बड़ी चल रही थी, फैक्ट्रीज में हड़तालें चल रही थी, जो लेनिन साहब वाले थे उनकी तहरीक जोरों पे थी। बादशाह को ये उल्टे सीधे मशवरे देता था जिससे हुकूमती मामलात में मुखल पड़ता था। दूसरा ये कि इसके हवाले से जो बात मशहूर थी वो ये थी कि ये गैर संजीदा बंदा है। बादशाह और रानी खुद इसको गार्ड का बंदा समझते तो ये मुदाखलत करता था सियासी मामले में, मजहब को लाता था। इसके हवाले से मशहूर है कि वो उस फिरके से या उस गुरोह से ताल्लुक रखता था जिसमें जिस्मानी खुद को अजियत दे के और जुनून किस्म की इबादत करते हैं। तो ये मजहबी टच दिया करता था तमाम हुकूमती जो मामलात हैं उसमें। तीसरा ये कि वहां की जो खल्क थी वो ये कहती थी कि पता नहीं कौन हुकूमत चला रहा है और खुद को बड़ी रूहानी शख्सियत करके तमाम मामलात को खराब कर रहा है। जो फौज थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो भी इसको नापसंद करती थी। लेकिन रानी खुसूसी तौर पे और जो बादशाह थे उनका बड़ा इनसे चाह थी। और रानी के हवाले से फिर मशहूर हुआ कि उनके ताल्लुकात, ये बात भी फैल गई पूरे रशिया में।
پھر آخر میں اس کا انجام اس طرح ہوا کہ جو رانی تھی یا جو بادشاہ کے جو لوگ تھے یعنی فیملی جو رائل فیملی تھی انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ بندہ تو بالکل خطرناک ہے, یہ تو ہمیں بدنام بھی کر رہا اور اس کی وجہ سے صورتحال خراب بھی ہو رہی ہے, تو پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا. لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس کو پہلے محل سے نکال دیا گیا, بیچ میں جو الیکسی تھے وہ پھر پانی میں گر گئے, پھر اس کو بلا لیا گیا, پھر جب دوبارہ آئے تو دوبارہ اس نے پاور استعمال کیا جس سے حکومتی معاملات میں مداخلت ہو رہی تھی. پھر اس کا اثر اتنا تھا کہ کہا جاتا ہے اگر راسپوٹن نہیں ہوتا 20ویں صدی کے شروع میں جو رشیا کی صورتحال بنی وہ اس طرح خراب صورتحال نہیں تھی. تو یہ اس کی کہانی تھی. اب آتے ہیں پاکستان اور دی اکنامسٹ کی اس سٹوری پہ. میں نے جیسے کہا کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ سے زیادتی ہے, وہ اس لیے کہا ہے کہ فقط عمران خان اکیلے نہیں, یہ پوری سوسائٹی اس میں غرق ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسٹوری جس کیلیبر کے جریدے نے چھاپی ہے اس نے فقط عمران خان کا نام آگے کیا ہے, ان کی بیگم کا کیا ہے. یہ تو ہم پاکستان کو اور ہماری سوسائٹی کو انہوں نے آئینہ دکھایا ہے کہ یہ آپ ہیں, آپ کے لوگ اس طرح ہیں, آپ کے لوگ جن کا شعور سے کوئی واسطہ نہیں, جن کا عقل سے کوئی واسطہ نہیں, جن کا علم سے کوئی واسطہ نہیں, جن کا نالج سے کوئی واسطہ نہیں, جن کا لٹریسی سے کوئی واسطہ نہیں, یہ آپ لوگ ہیں اور آپ کا وزیر اعظم یہ ہے. بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے, یہ وہ پبلک ہے, یہ وہ خلق خدا ہے جو ایسے وزیر اعظم منتخب کرتی ہے جن کا گزارا تہمات پہ, جادو ٹونے پہ, روحانی طاقت کے سبا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپنا عقل, اپنا دماغ استعمال نہیں کر سکتے, ان کے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ پالیسی میکنگ کریں, ڈیسیجن میکنگ کریں. گورننس کرنے کے لیے وہ ان کو روحانی طاقتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. وہ تو ہماری سوسائٹی کو یہ کہہ رہے ہیں. عمران خان کا تو نام ہے. اچھا پھر عمران خان کوئی اکیلے تو حکمران نہیں ہے. یہ اسٹوری ہو چکی ہے کہ ایوب خان سے لے کر عمران خان تک جتنے بھی حاکم, پھر صدر ہوں, عامر ہوں, سیاسی حکمران ہوں, وزیر اعظم ہو, جتنے بھی آئے ہیں ان سب کے پیر تھے. ایوان صدر میں پیر, وزیر اعظم ہاؤس میں پیر, کیمپس آفس میں پیر. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے. پھر سوسائٹی میں اتنا خوف ہے, اتنی جہالت ہے, اتنی لیک آف نالج ہے, کتابوں سے ہمارا کچھ نہیں جائے, شعور سے ہمیں کچھ نہیں جائے. ایسی سوسائٹی تو ان پیروں کے لیے زبردست صاف ٹارگٹ ہے. ان پیروں کی دکانداری اگر اس طرح کی سوسائٹی نہیں ہوگی تو کہاں چلے گی. اور پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کون سی سوسائٹی میں رہتے ہیں. یہ پوری سوسائٹی ضعیف الاعتقاد ہے, یہ پوری سوسائٹی شعوری اعتبار سے کمزور ہے, عقلی اعتبار سے کمزور ہے, انفارمیٹو اعتبار سے کمزور ہے, سماجی اعتبار سے کمزور ہے, معاشی اعتبار سے کمزور ہے, سیاسی اعتبار سے کمزور ہے. جہاں فلسفے کو, تاریخ کو, فزکس کو, کیمسٹری کو, میتھمیٹک کو, کمپیوٹر کو انگریز کافر کا علم قرار دے کر دھتکار دیا جائے, مسترد کیا جائے, اس سے پیچھے پھیر لی جائے, وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ تعویذات بڑھیں گے, معجزات بڑھیں گے, جنات بڑھیں گے, کرشمات بڑھیں گے, کرامات بڑھیں گے, جادو ٹونا بڑھے گا, مردہ پرستی بڑھے گی, قبر پرستی بڑھے گی, استخارے بڑھیں گے. اسی سوسائٹی میں تو ہم رہ رہے ہیں. گھر گھر کی کہانی ہے یہ. اور دوسری بات کہ یہ سوسائٹی کیوں کر پیدا ہوئی ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. کبھی ریاست نے سوچا ہے کہ ہمیں کیا پیدا کرنا ہے, ہمیں کون سی افرادی قوت پیدا کرنی ہے؟ جب ماحول ہی ایسا دیا جائے گا جہاں یا تو ریاست اگنور کرے یا ریاستی سرپرستی میں ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے جو افرادی قوت پیدا ہو وہ اس طرح کے شعوری طور پہ کمزور ہو, وہ لاچار ہو. عمران خان کے حوالے سے یہ اسٹوری چھپی ہے تو عمران خان کے حوالے سے سب کو پتا ہے, فقط تحریک انصاف والے ہیں ان کو پتا نہیں ہے, وہ جانتے نہیں. وہ کہتے ہیں نا, جانے نہ جانے گل نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں. عمران خان کے لیے یہ پتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی و حکومتی مقاصد کے لیے اپنے بڑے جلسے میں سیاسی تقریر کو اسلامی ٹچ دے سکتے ہیں. وہ ملک ریاض کی زمین ہتھیانے کے لیے القادر ٹرسٹ, القادر یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں, وہ العالمین اتھارٹی قائم کر سکتے ہیں, وہ پاک پتن میں جا کے مزاروں پہ سجدے کر سکتے ہیں. یہ سب کو پتا تھا, لیکن عمران خان اکیلے اس میں نہیں ہے. یہ سب کے سب, ہم سب کے سب, گھروں کے گھر, خاندانوں کے خاندان, گاؤں کے گاؤں, شہر کے شہر. یہاں کیا ہے بھئی, کیوں نہ ہو اس سوسائٹی, کیوں نہ ہو اتنی ضعیف الاعتقاد سوسائٹی, کیوں نہیں ہو؟ ایک طرف مدارس ہیں, دوسری طرف یہ درگاہیں ہیں. آپ کو علم ہے نا, پاکستان میں 262 یونیورسٹیاں ہیں اور مدرسے کتنے ہیں؟ مدارس ہیں 40,000. اور ان مدارس میں ایک تو رجسٹرڈ تھوڑے سے ہیں یعنی 24,000 ہیں, باقی جتنے غیر رجسٹرڈ ہیں ان میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں حکومت کے پاس فگر نہیں ہے. اچھا درگاہیں کتنی ہیں؟ درگاہیں 3,398.
یہ تو ہیں اوقاف ڈپارٹمنٹ کے پاس رجسٹرڈ درگاہیں، جو غیر رجسٹرڈ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے قصبے، چھوٹی چھوٹی کالونیوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ جاتے ہیں۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کا کوئی انداز نہیں، وہ کوئی ڈیٹا، کوئی فگر اس ملک میں اس حکومت کے پاس نہیں۔ اور پھر پیروں اور مریدوں کو دیکھیں، یا تو گھر گھر میں پیر ہے، اگر گھر گھر میں نہیں تو گھر میں چلا آتا ہے پیر، یا گھر سے نکل کے بندے پیر کے پاس جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کی ذہن سازی کیسے ہوئی ہے۔ 80s کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو نصاب میں تبدیلیاں کی گئی اس نے تو تباہی کر دی۔ اس دور کے بچے اب 40 سال کے ہو گئے، اور یہ سارا 40 سال کا جو رنگ ہے اس کو پھر آپ سڑکوں پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو پھر آپ سیاسی عقیدت کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ مذہبی عقیدت کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ جنونیت کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نصاب میں کیا پڑھایا، اس میں فزکس، کیمسٹری، جتنے بھی جدید علوم کے مضامین تھے ان سب کو اسلامیات میں تبدیل کر دیا گیا، ان سب کو اسلامی ٹچ دے دیا گیا۔ اور پھر نصاب میں جھوٹے ہیروز پیدا کیے گئے، ان کی جو وارداتیں تھیں ان وارداتوں کو فتوحات قرار دیا گیا، ان کے جو کرائمز تھے ان کو کرشمات قرار دے دیا گیا۔ اور پھر میڈیا پہ ایسے لوگ بھرتی کیے گئے، ایسے لوگ بٹھائے گئے جو نام نہاد خود کو صوفی سمجھ کر، صوفی بتا کر ایسے بھاشن دیتا تھا، ایسے قصے بتاتا تھا، اور لوگوں کو بابوں کی کہانی پہ لگا دیا۔ پھر لوگ بابوں کو ڈھونڈتے رہے، علم، شعور، نالج، عقل، یہ سب پیچھے رہ گئے، لوگ بابوں کے پیچھے بھاگتے، ابھی بھی بھاگ رہے ہیں۔ سچ کو جھوٹ بتایا گیا، جھوٹ کو سچ بتایا گیا۔ جس تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا اس تاریخ کو چھپا دیا گیا۔ جو تاریخ کہیں بھی نہیں ہے اس تاریخ کو سچ کر کے بتایا گیا، یعنی جھوٹ کو تاریخ میں تبدیل کر کے لوگوں کو پڑھایا گیا، بچوں کو پڑھایا۔ بچوں کی ذہن سازی اس طرح ہوئی ہے تو وہ ذہن ان قبروں پہ، ان مزاروں پہ، ان درگاہوں پہ سجدے نہیں کرے گا، جادوں، تعویذوں، کرشمات، کرامات کے پیچھے نہیں بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ کیونکہ پڑھائی سے وہ دور ہو گیا، شعور کی تو ان میں ابھی قوت ہی نہیں رہی۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ اسٹوری بھلے عمران خان کے حوالے سے چھپی ہے، لیکن پاکستان کو جو آئینہ دکھایا گیا اور دنیا کو جو پاکستان کے حوالے سے بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ سمجھائی گئی ہے کہ پاکستان میں اس سطح پہ جو پالیسی گائیڈ لائن ہوتی ہے، جو فیصلہ سازی ہوتی ہے، جو گورننس ہوتی ہے، اس کے پیچھے کمپیٹنس کا، اس کے پیچھے شعور کا، اس کے پیچھے عقل کا، اس کے پیچھے دلیل کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ سب کچھ روحانیت کے زور پہ چلتا ہے، یہ بات سمجھائی گئی۔ دوسری یہ سمجھائی گئی کہ اس قوم کو معاشی، تعلیمی، سماجی حوالے سے یہ قوم بالکل کمزور ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ پھر اس اسٹوری کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ قوم تعلیمی میدان میں، شعوری میدان میں کمزور ہے، اس لیے یہ سپر نیچرل قوتوں پہ زیادہ یقین رکھتی ہے، سپر اسٹیشس قوم ہے۔ یہ بات دنیا کو باور کروائی گئی ہے کہ یہاں پہ یہ ریاست جو ہے وہ عقل کی ریاست نہیں، یہاں پہ جو ڈیسیشن میکنگ یا پالیسی میکنگ ہے وہاں کہیں نہ کہیں کوئی پیر کھڑا ہوتا ہے، کہیں نہ کوئی روحانی طاقت کھڑی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی پرنسپل نہیں، وہاں پہ اپنی ول نہیں ہوتی، وہاں پہ ریاست کی ول نہیں ہوتی۔ اس طرح کی چیزیں اس آرٹیکل کے ذریعے دنیا کو سمجھائیں گئی ہیں۔ بھلے عمران خان کا نام ہو تو عمران خان کا پوری سوسائٹی کا یہی حال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک اور قوم کی سنجیدگی، اس کی فکری اوسر، اس کی جو ذہن سازی، اس کی عقل، اس کی پالیسی سازی، اس کی فیصلہ سازی، اس کی گورننس، اس کا طریقہ کار، اس کا کھلے عام مذاق اڑایا گیا ہے اور یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ رہتی ہے پاکستانی قوم اور اس طرح جیتی ہے، جہاں پہ اگر روحانی طاقت کسی کے پاس نہیں ہو تو گورننس نہیں چل سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے خود کو جان چھڑانے کی ضرورت ہے، ہمیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس ذہنی غلامی سے نکلنے کا واحد حل سائنسی تعلیم، فکری آزادی، سیاسی اور سماجی شعور ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم نہیں نکل سکتے اس غلامی سے۔ ہم دنیا کی نظروں میں اگر سنجیدہ قوم بننا چاہتے ہیں تو اندر کے خوف کو شکست دینا ہوگی۔ اگر اندر کے خوف کو شکست نہیں دیں گے
تو پھر ہمیں غیر سنجیدہ ہی کہا جائے گا، ہمیں تہمات کا شکار کہا جائے گا، ہمیں جنات کا پجاری کہا جائے گا۔ ہماری ترقی دنیا کی حقیقت اور سچ کو قبول کرنے میں، ہماری ترقی ان عملیات، ان جنات، ان کرشمات، ان کرامات میں نہیں۔ اگر اب بھی اس کے پیچھے رہیں گے اور اندھی عقیدت مندی کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے۔ شکریہ۔